إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وقال في موضع آخر ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. تعریف و توصیف حمد و ستائش بزرگی اور کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بڑا مبارک یہ موقع مسلمانوں کے دو تہوار، دو خوشی کے دن کہ جس کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن، قربانی کا دن، کہ جس دن ایک بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانور خریدتا ہے، اسے اپنے ساتھ رکھتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے جانور کو قربان کرتا ہے، جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. یقیناً یہ وہ دن کہ جس دن بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی رضا میں جہاں قربانی پیش کرتا ہے، وہیں عشر ذی الحج کی ابتدا سے لے کر قربانی کے آخری دن تک ایک کلمہ بار بار پڑھتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یعنی بندہ مومن، ایک مسلمان اللہ کو ماننے والا عید کے دن بھی یہ پیغام دیتا ہے، خوشی کے دن بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے بڑی ذات اس کائنات کے اندر کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ عظمت تیرے لیے ہے، اللہ کبریائی تیرے لیے ہے. اے اللہ طاقت اور قوت تیری ہے، تیرے سوا میں کسی کو نہیں مانتا، تیرے سوا میں کسی کے آگے نہیں جھکتا، تیرے سوا کسی کا ڈر میرے دل کے اندر نہیں. یہ عید ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کتنا احساس ہونا چاہیے. یہ عید ہمیں بتاتی ہے کہ بندہ مومن کے دل میں توحید کا کتنا اقرار ہونا چاہیے کہ ایک بندہ مومن جب قربانی کرتا ہے، قربانی کرتے وقت جب چھری پھیرتا ہے تو اسی توحید کا اقرار کرتا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے کہ جب ایک مومن قربانی کر رہا ہے، قربانی کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، دعا پڑھتے ہیں تو ابتدا کے اندر دوسرے کلمات بعد میں یہ الفاظ کہتا ہے کہ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، میرا قربانی کرنا، میرا جینا، میرا مرنا، یعنی اللہ تعالیٰ تو نے جو زندگی پیدا کرنے کے بعد سے موت کے درمیان مجھے دی ہے، چاہے اس میں بچپن آئے، چاہے اس میں جوانی آئے، چاہے اس میں بڑھاپا آئے، اے اللہ تعالیٰ میں اس قربانی کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ میری نماز تیرے لیے ہوگی، اللہ میری قربانی تیرے لیے ہوگی، اللہ یہ میری ساری زندگی تیرے لیے، اور اللہ میری موت تیرے اور تیرے دین کے لیے ہوگی انشاءاللہ. ایک بندہ ہے مومن اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس اس خطبے کے اندر، اس عید کی نماز کے اندر، ذی الحج کے دنوں کے اندر بندہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کیسا احساس ہونا چاہیے. کیونکہ آج حالات جو ہمارے سامنے بنے ہیں، چاروں طرف کسی بھی ملک کا حالات کا جائزہ لیجئے، دنیا کا جائزہ لیجئے، مسلمان خوف اور حراس کی زندگی گزار رہا ہے. الگ الگ ناموں کے ذریعے، الگ الگ افواہوں کے ذریعے، الگ الگ ایشو بنا کر مسلمان کو اتنے خوف اور ٹینشن کے اندر ڈال دیا گیا ہے کہ مسلمان آج اپنے شعائر پر عمل کرنے میں بھی ڈرتا ہے.
اپنے دین کو ظاہر کرنے میں ڈرتا ہے، دینی شعائر پر عمل کرنے میں ڈرتا ہے، چہرہ مسلمانوں والا وہ ڈرتا ہے، لباس مسلمانوں والا وہ ڈرتا ہے۔ ساری دنیا کے اندر چاروں طرف جو ظلم و ستم عام، اور بالخصوص اگر قریب کے اندر حالات آپ دیکھیں، 2-4 دن پہلے یا مہینے 2 مہینے پہلے کنٹینیو برما اور میانمار کے اندر جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، وجہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت کا احساس نہ ہونا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس عید الاضحیٰ کے دن ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں کہ جن کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم قربانی کرتے ہیں وہ کتنے تھے، وہ اکیلے تھے لیکن کفر کی طاقت کے سامنے جمے رہے، انہوں نے کفر کی طاقت کے سامنے سر نہ جھکایا، یہ نہ کہا کہ عزت چاہیے تو ان جیسا بن جاؤ، عزت چاہیے میں شرک کرنے والا بن جاؤں، عزت چاہیے میں ان جیسی زندگی گزاروں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے قوم نے جب آگ جلائی وہ اکیلے ان کے خلاف کھڑے تھے، نمرود نے جب اپنی محفل کے اندر بلایا وہ اکیلے کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ جب بھی مقامات آئے، جب بھی اللہ تعالیٰ کا اقدام آیا، ہر حال کے اندر وہ بندہ مومن اکیلا کھڑا تھا کہ جب قوم والوں نے شرک کی دعوت دی کہ ان ستاروں کی عبادت کر لو، ان چاند کی عبادت کر لو، سورج کی عبادت کر لو، تو حضرت ابراہیم اللہ کی عظمت کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، اے لوگوں سنو، جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا شریک کرتے ہو، جن لوگوں کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، یہ دنیا کے تمہارے سارے معبود جن کو تم نے اللہ کے سامنے کھڑا کیا، سن لو، میں تمہارے معبودوں سے نہیں ڈرتا ہوں، میں تمہاری عبادتوں سے نہیں ڈرتا ہوں، میں تمہاری طاقتوں سے نہیں ڈرتا ہوں، چاہے نمرود میں نہیں ڈرتا، چاہے قوم میں نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں ایک اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کے علاوہ کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ مومن کی توحید ہونا چاہیے کہ میں ایک اللہ کے سوا کسی کا ڈر اپنے دل کے اندر نہ رکھوں، میں اس اللہ کی عظمت کے احساس کو اپنے دل کے اندر زندہ کروں۔ یہ عید کا پیغام ہے کہ جب میں یہ روزانہ تکبیر پڑھوں گا، میں 14 دن تک تکبیر پڑھوں گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا مطلب کہ صرف زبان سے نہیں، میں دل سے اقرار کروں کہ اللہ تیری عظمت کو میں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ تیری طاقت کو میں جانتا ہوں، اللہ تیری قدرت کو میں جانتا ہوں۔ کہ تو قرآن کے اندر جب کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی اللہ ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ اس دنیا کے اندر حکومتیں پہلے بھی تھیں، ابھی بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گی، لیکن اللہ ہمیشہ سے باقی تھا اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ قومیں مٹتی رہی، طاقتیں مٹتی رہی، فرعون کے بڑے بڑے دعوے کہ میں رب ہوں ختم ہو گیا، نمرود کے دعوے میں ختم ہو گیا، شداد کے دعوے میں ختم ہو گیا۔ اس زمانے کا یہ فرعون، اس زمانے کی یہ طاقت، اگر مومن اللہ کا، اللہ کی عظمت، اس کا ڈر، اس کا طاقت اور اس کی عظمت کا احساس دل میں پیدا کر لے تو یہ حکومتیں، یہ طاقتیں، یہ فرعونی طاقتیں جو بدھسٹوں کے ذریعے، یہودیوں کے ذریعے مسلمانوں پر ڈھا رہی ہے، ان کی بھی طاقت باقی رہنے والی نہیں۔ اللہ کی عظمت کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرو، اللہ کی کبریائی کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرو، وہ احساس جو حضرت ابراہیم کی زندگی کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے استقامت کا کیا ثبوت دیا کہ اللہ نے کہا کہ جم جاؤ کفر کے خلاف، وہ اکیلے جم گئے۔ قوم نے کہا آگ جلاؤ، انہیں جلانا ہے، تو دل کے اندر ڈر نہیں تھا، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرا رب جب تک نہ چاہے یہ دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو کر میرا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی وہ دعوت جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھائی کہ ابو ذر غفاری کو آپ کہتے ہیں، ابو ذر سن، میں تجھے کچھ باتیں یاد کرا رہا ہوں، انہیں بھولنا مت۔ کہا باتیں کون سی ہے؟ کہا سن، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا اللہ سے مانگنا، جب مدد مانگنا اللہ سے مانگنا۔ اے ابو ذر جان لے، دنیا کی یہ ساری طاقتیں ایک ساتھ جمع ہو جائے اور تجھے ایک نقصان پہنچانا چاہے، اگر اللہ نہ چاہے دنیا کی ساری طاقتیں تجھے ایک نقصان نہ پہنچا پائیں گی، اور اگر یہ ساری طاقتیں ایک ساتھ جمع ہو کر تجھے ایک فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے یہ دنیا کی طاقتیں تجھے فائدہ نہیں دے پائے گی۔ آج خوف، ہراس، ڈر، یہ عالم، میں کہتا ہوں بزدلی اور اللہ کی ناشکری کا یہ عالم، اللہ کی عظمت کو کھو دینے کا یہ عالم کہ آج انسان کفر والوں کے پاس عزت تلاش کرتا ہے، جبکہ رب قرآن کے اندر کہتا ہے کہ الذین، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی اور دوست بناتے ہیں، ان کے پاس ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ کافروں کے پاس عزت ڈھونڈنے چاہتے ہیں وہاں عزت چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے فإن العزة للہ جميعا، یاد رکھو کہ ساری عزت، ساری کبریائی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس،
اس کے سوا کوئی عزت کا دینے والا نہیں، اس کے سوا کوئی ذلت کا دینے والا نہیں۔ تم نے اپنے اعمال کو بگاڑا تو اللہ نے ظالموں کو مسلط کرا، تم اپنے اعمال کو سدھار کر کو دیکھو، عزتوں کا دینے والا تو وہ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اس کی عظمت کا احساس دل میں پیدا کرو کہ نمرود کے سامنے ہے، وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ سامنے لاتا ہے، ایک آدمی کو قتل کر دیتا ہے، اس کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کا فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ سن، تو نے کہا نا کہ تو مار سکتا ہے، زندہ کر سکتا ہے، سن اے طاقت، سن اے نمرود، سن اے وقت کے سپر پاور، سن ساری طاقت ساری قوت تو مجھے جو دکھاتا ہے، سن میں اپنے رب کی عظمت یہ بتاتا ہوں کہ میرا رب تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تیری طاقت اور اوقات ہے تو الٹا سورج کو نکال کر دکھا۔ خاموش ہو گئے کیونکہ ان کے دل کے اندر رب کی عظمت کا احساس تھا، رب کی قوت کا احساس تھا، رب کی طاقت کا احساس تھا کہ اللہ تو نے کہا بیوی بچوں کو ریگستان میں چھوڑ دو، اللہ چھوڑ دوں گا کیونکہ مجھے تیری عظمت کا احساس ہے۔ تو نے کہا بچے کو لے جا کر ذبح کر دو، اللہ میں نے لٹا دیا اور چھری بھی چلاؤں گا کیونکہ مجھے تیری عظمت کا احساس ہے، مجھے تیری طاقت اور قوت کا احساس ہے۔ وہ احساس جو ہمارے نبی نے ساری زندگی ہمارے سامنے پیش کیا، کیا ان کے دلوں کے اندر دنیا کا ڈر نہ تھا؟ کیا ان کے دلوں کے اندر زندگی کی تمنا نہ تھی؟ وہ مضبوط، وہ لاچار، وہ عورت، وہ بوڑھی عورت سمیہ، کیا اس کے دل کے اندر دنیا کا شوق نہ ہوگا؟ کیا جینے کا شوق نہ ہوگا؟ کفر کی طاقت نے جب سامنے آ کر کہا کہ سن، ابو جہل کہتا ہے کہ سمیہ سن، اللہ کو چھوڑ دے نہیں تو میں جینے نہیں دوں گا۔ ایک ایک اونٹ پر ایک ایک پیر باندھ دیا، کہا اب بھی لوٹ جا، اب بھی اللہ کو چھوڑ، اب بھی استقامت کو چھوڑ، رب کے پاس عزت مت ڈھونڈ، عزت میرے پاس ہے، اگر اونچا ہونا چاہتی ہے میرے پاس آ، اگر اونچا ہونا چاہتی ہے اللہ کے نبی کی زندگی کو چھوڑ۔ سمیہ کہتی ہے کہ اللہ کی قسم مجھے موت قبول ہے لیکن اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی میں کسی کو شریک نہیں کر سکتی، میں اللہ کے سامنے کسی اور کو بڑا نہیں مان سکتی۔ انہیں مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، سمیہ کے سامنے اللہ کے نبی گزرتے اور ایک جملہ کہتے ہیں کہ سمیہ سن، آج میری طاقت اور قوت نہیں ہے، آج مسلمانوں کے پاس قوت نہیں ہے، لیکن ایک جملہ سن، صبرن یا اہل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ کیونکہ انہیں اللہ کی عظمت پر احساس تھا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس تھا۔ آج آپ ویڈیوز کے اندر، فوٹوز کے اندر آپ میانمار اور برما کے اندر بدھسٹوں کے ذریعے جو ظلم اٹھائے جا رہے ہیں کہ زندہ انسان کے ہاتھ پیروں کو کاٹا جا رہا ہے، بعد میں گردن، پہلے پورا جسم کاٹا جا رہا ہے، کہ اللہ کی عظمت کا احساس ان کے دلوں کے اندر اور ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ مانیں کہ یہ مارنے والا اتنی طاقت نہیں رکھتا جتنا وہ بچانے والا رکھتا ہے۔ اس بچانے والے کے سامنے مارنے والوں کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں۔ یقیناً اللہ میرے اعمال میں کوئی کوتاہی آئی ہوگی، میرے عمل میں کوئی کمی آئی ہوگی، جو تیرا یہ ظلم آیا، تیری طرف سے یہ عذاب آیا، ان ظالموں کو تو نے مجھ پر مسلط کیا، لیکن اللہ میں عید کے دن، عید کے خطبے کے اندر تیری عظمت کا احساس اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ یہ سر کٹ جائے، اللہ یہ زندگی چلی جائے، اللہ مال عزت سب تباہ ہو جائے، لیکن میں تیری عظمت کے سامنے کسی اور کی عظمت کو نہیں مان سکتا، میں تیری طاقت کے سامنے کسی اور کی طاقت کو نہیں مان سکتا، میں تیری قوت کے سامنے کسی اور کی قوت کو نہیں مان سکتا۔ یہ طاقتیں تو آنی جانی ہے، یہ قوتیں تو آنی جانی ہے، یہ لوگ تو آنے جانے ہیں، اے اللہ تو وہ